باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 16 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر سے ظلل، سائبان ہوں گے، من الناری، آگ کے، ومن تحتہم، اور ان کے نیچے بھی ظلل، سائبان ہوں گے، ذالک، یہی ہے وہ عذاب، یخوف، واو بعد میں ہے خواہ پہلے، یخوف، ڈراتا ہے، اللہ، اللہ تعالی، بہی، اس کے ساتھ، عبادہ، اپنے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو، فتقون، بس تم مجھی سے ڈرو۔ احباب گرام قدر، کل ہماری بات اس موضوع پر رہی کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، اپنی خواہشات کو، اپنے آل اولاد کو، یا اپنے کاروبار کو، یا دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنا مقصد بناتا ہے، ان کی محبت میں ڈوبتا ہے اور انہی کی محبت میں جیتا اور مرتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اسے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر جس کی چاہے مرضی عبادت کرو۔ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کی وہ بڑے گھاٹے کے اندر گئے۔ یہ بڑا گھاٹا تین طرح سے ہے، بڑا نقصان، بڑا خسارہ، جسے آپ نے سورۃ العصر میں بھی پڑھا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ گھاٹا تین طرح سے ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسان نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی ہے، جس کسی کے لیے بھی یہ نرم رہا ہے، جس کو بھی اس نے اپنا مقصد بنایا ہے، اس نے اللہ کا حق چھوڑ کر جن لوگوں کے ساتھ، جن چیزوں کے ساتھ دل لگایا ہے، اس نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کے حق کے اندر جو حق تلفی کی ہے، اس نے سب سے بڑے گھاٹے کا سودا تو یہی کر لیا کہ اس نے توحید کی بجائے شرک کو اپنا لیا۔ اور یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت اور گمراہی کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آنکھوں کے بغیر بھی ہو تو اسے بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ چاہے تو ہمارا شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ہمارا ناشکرہ بن جائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو سکھایا ہے کہ کون سا عمل گناہ کا ہے اور کون سا عمل نیکی کا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ذرے کے برابر خیر کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو ذرے کے برابر شر کا ارتکاب کرے گا اسے بھی اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس بندے نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدتے ہیں اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب خریدنے والے بنتے ہیں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، ان کی ہدایت، ان کی تجارت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنا، ان کو کچھ فائدہ نہیں دینے والا، اور یہ کبھی ہدایت کے رستے پر آ ہی نہیں سکتے۔ اے اللہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے گنگے اور بہرے ہیں،
انہوں نے کبھی پلٹنا ہی نہیں اللہ کی طرف۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ رکوع کے آخر تک ان لوگوں کی باتیں ہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدتے ہیں۔ دیکھنے میں گمراہی بڑی اعلیٰ نظر آئے گی، بڑا چمکتا ہوا اس کا انداز ہوگا، لیکن انسان سب سے پہلے گھاٹے میں تب جا کر پڑتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو چھوڑ کر گمراہی خرید لیتا ہے۔ جب اس نے ایسا کیا تو پھر میرا بھائی اس کو حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتی ہے، اس کو جائز ناجائز کی بحث سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کو رشتوں کی قدر بھول جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر وہ اللہ کا انکار تو کر ہی چکا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا کہ وہ نبی کی رسالت کا بھی انکار کرے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو ذلیل کرے، وہ کسی کے مال کو ہتھیائے، وہ خیانت کرے، وہ دھوکہ دے، وہ فراڈ کرے۔ یتقارب الزمان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی پرواہ بھول جائیں، اور سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے دلوں سے اٹھائی جائے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے دلوں میں سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہوگی۔ لوگ امانت کا لحاظ کرنا بھول جائیں گے، اور سب سے آخری چیز جو لوگوں میں ختم ہوگی وہ نماز ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، جب سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تب انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے دلوں میں امانت کا کوئی مقام نہیں رہا۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے کہا۔ اور پھر اسی طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اچھا آدمی وہی رہ جائے گا بس کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا لیکن دین کے معاملے میں وہ جاہل ہوگا، لوگ بس اسی کو اچھا سمجھیں گے۔ لکا ابن لکا کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ہے، بس ٹھیک ہے، اچھا ہے، یہ اچھا ہی ہے، یہ چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، بس یہ اچھا ہے۔ یہ کیفیت حالت آ جائے گی تو پھر ہم دیکھیں گے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اس بندے نے جب حلال اور حرام کی تمیز بھلا دی تو لوگ اس کو قیامت والے دن پکڑیں گے۔ یہاں وہ حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ کنگالی کسے کہتے ہیں؟ کنگلا آدمی کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کنگلا وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ کنگلا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وبصیام وبزکاۃ وبصدقۃ وبحج وبعمرۃ، میری امت کا کنگلا آدمی وہ ہے جو قیامت والے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے ان کے ڈھیر لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اور جب وہ وہاں پر آ چکے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو کتنے لوگ اس کو آ کر گھیر لیں گے۔ اکل مال ھذا وشتم ھذا وسفک دم ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو ویسے لوگوں سے پٹوا دیا ہے، سارے لوگ اپنے حق وصول کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ دوسرا گھاٹا اس کو یہاں پر پڑے گا کہ ساری زندگی کی عبادتیں، اللہ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی ساری اچھائیاں، ساری نمازیں، روزے، صدقے وہ لوگوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور ابھی اپنا حق لینے والے کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہ لے کر ان کو ہلکا کر کے اس کو وزنی کر دیں گے، اس کے گناہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا، لوگوں کے بدلے پورے کر دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا کنگلا ترین آدمی ہے۔ اس نے ایک تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے اپنا آپ کا ایک سودا کیا گھاٹے کا،
دوسرا اس نے لوگوں کے حقوق مار کر بھی اس نے گھاٹے کا سودا کیا، اور تیسری چیز، تیسرا گھاٹے کا سودا یہ اس نے تب کر لیا کہ اس نے سارا کچھ کیا اپنے بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہوا کیا کہ جب اس نے اولاد کو حرام کھلایا، حرام کے اوپر اس کی تربیت کی، تو وہ اولاد جس نے صدقہ جاریہ بننا تھا وہ اس کے لیے گناہ جاریہ بنا۔ یہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن اپنے گھر والوں کو بھی ڈبو گیا۔ اللہ نے تو حکم دیا تھا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، لیکن یہ خود ان کو جہنم کے سوداگر بنا گیا۔ اس نے خود ان کو سکھا دیا کہ لوگوں کے حق مارنا، اپنا پیٹ بھرنا، اپنی تجوری بھرنا، پھر کہیں جا کر تم کامیاب ہو گے۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی آیت کے اوپر دیکھیے، آیت نمبر 15 میں فرمایا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، یہی وہ لوگ حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت والے دن نقصان میں ڈال دیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یاد رکھو، آگاہ رہو کہ یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو کہ انسان ساری زندگی جن کے لیے جان مارتا رہا، خون پسینہ ایک کرتا رہا، حلال حرام کی تمیز بھول گیا، وہی قیامت والے دن اس کے کام نہ آ سکے اور وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جل رہے۔ اور قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے، سورۃ الاحزاب میں ہم نے اکٹھے ہی وہ آیتیں پڑھی تھیں، وہاں پر آتا ہے کہ یہ جو بڑے ہوں گے جنہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو گمراہ کیا ہوگا، بعد میں آنے والے اللہ سے جھولیاں بھر بھر کے دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کے اوپر لعنتیں ڈال، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور ایک جگہ پر نہیں، 3 جگہوں پر ہم نے یہ موضوع پڑھا، اس سورت سے پچھلی سورہ صاد میں بھی، اور اسی طریقے سے سورہ سبا 22ویں پارے میں اور 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن پھر ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ جو کہا کرتے تھے دنیا میں کہ اوپر سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے، دائیں بائیں ہر طرف سے آتا رہے، ہم اسی مال کو ان کے لیے اوپر اور نیچے سے آگ بنا کر ان کے اوپر ڈال دیں۔ اوپر سے بھی آگ ہے، نیچے سے بھی آگ۔ دنیا میں میرا بھائی جو ہم آگ جلاتے ہیں نا، وہ صرف نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے، اوپر اس کی اتنی گرمی نہیں ہے جتنی اس کی نیچے گرمی ہے۔ اور اگر اس کی ہلکی سی مثال لینی ہو تو 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چکن سجی پکا رہے ہوتے ہیں، اس کے ہر طرف سے اس کو سیک دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہاں پر اس کا اشارہ ہے کہ ہم اس طریقے سے جہنم کے اندر جلائیں گے کہ ہر طرف سے اس کو سیک دیا جا رہا ہوگا۔ یا پھر پریشر کوکر کی مثال کہ اوپر سے بند کیے ہیں اور پھر اس کے اندر ہیٹ ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ پر قرآن میں فرماتے ہیں، آپ سب نے وہ آیات پڑھی ہیں، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، یہ اللہ کی آگ ہے جو سینوں کے اوپر، دلوں کے اوپر چڑھتی چلی جائے گی۔ اس دل کے اندر یہ اللہ کے سوا دوسروں کی محبت تھی، اب اسی دل کے اوپر یہ آگ چڑھائی جائے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اللہ فرماتے ہیں ہر طرف سے ان کو گھیر لے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں کے درمیان قید کیے جائے گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہر طرف سے بندے کو ہیٹ دی جا رہی ہے، اور ہیٹ بھی اس آگ کی ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ نے یہ دنیا میں 70 مرتبہ رحمتوں کے پانی سے دھو کر یہ آگ ہمیں دی ہے، اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا پھر آپ باہر یہ سورج کی گرمی کے اندر نکل کر دیکھ لیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اور پھر وہ جو جہنم ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے سورج کو بھی جہنم میں پھینک دینا ہے، اس کی گرمیوں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر نیچے سے ہم آگ کی مار ان کو ماریں گے۔ قرآن ایک جگہ پر کہتا ہے کہ جب یہ جل سڑ کر مر جائیں گے اور ان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی کہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے، ہم ان کی وہ ساری جلد کو بدل کر ان کو نیا جسم دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ موت مانگیں گے، ہم ان کو موت نہیں دیں گے۔
ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو ہم کانٹوں والا تھوہر کا درخت کھانے کو دیں گے، کھولتا ہوا پانی ان کو دیں گے، ان کے سروں کے اوپر وہ پانی انڈیلا جائے گا کہ دنیا میں یہ بڑے عزت والے بنتے تھے، صرف پیسے کے ساتھ ان کو عزت نظر آتی تھی۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے نیچے سے بھی ہم آگ کی مار ان کے اوپر لے کر آئیں۔ سورۃ الاعلیٰ میں آپ سنتے ہیں لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں پر موت آئے گی نہ وہاں پر زندگی ملے گی۔ اور اللہ رب العالمین، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک چھترے کی شکل میں، ایک مینڈھے کی شکل میں موت کو لے کر آئیں گے اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو موت آ جائے گی، اور جب موت کو موت آئے گی جنتی خوش ہو جائیں گے اور جہنمی مایوس ہو جائیں گے۔ جنتی خوش ہوں گے کہ اللہ نے اب ہمیں کبھی موت نہیں دے گی، اور جہنمی مایوس ہو گئے کہ اب ہمیں موت کبھی آنی نہیں، ہم نے اسی عذاب کے اندر مبتلا رہنا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فتقون، اگر میرے ہو تو ڈر جاؤ، اگر اللہ کے ہو تو ڈر جاؤ۔ اللہ کا جو نہیں ہوتا وہ نہ ڈر ہوتا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات، گناہ کرنے والے اتنے نہ ڈر ہو چکے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں، جس زمین کے اوپر چلتے ہیں اللہ اس زمین میں ان کو زندہ دفن کرتے ہیں۔ وہ اتنے نہ ڈر ہو گئے، ان کو پرواہ ہی نہیں، یا ان کو پرواہ نہیں کہ آسمان سے کوئی بلا آئے اور ان کو اٹھا کر لے جائے، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ افامنوا مکر اللہ، پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ بستی والے اتنے نہ ڈر ہو گئے، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جنہوں نے گھاٹے کے سودے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی گھاٹے کا سودا نہ کیجئے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سوال یہاں ایک یہ آتا ہے، یہ عذاب تو کافروں کو ملنے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان بھی ایسے جرم کا مرتکب ہوا تو وہ بھی اللہ کا بندہ تو رہا نہیں۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں تم مجھ سے ڈر جاؤ۔ تو میرے بندوں کے یہاں الفاظ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ میرے بندوں، انجام ہر بندے کا ایسا ہی ہوگا اگر جس نے ایسی حرکتیں کی، اس لیے تم ایسی حرکت نہ کرنا، تم ایسا جرم نہ کرنا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، سارے پڑھ رہے ہیں، اکٹھے پڑھیں۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تحتهم ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ۔ بھائی ذرا پڑھیں تاکہ غلطی نکل جائے اس کی۔ یخوف اللہ، واو پہلے ہے، واو پہلے، یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی